اوپر اسلام نافذ کیا. ہمیں تو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, آپ جو لینڈ روور سے اور V8 سے اترتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں, میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں, پچھلے دنوں آپ کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر جس کو وراثت میں, اس کے ابا جی کی وراثت میں وہ جماعت مل گئی جو مذہبی جماعت بھی ہے, اس کی شادی ہوئی ہے. اس میں ذرا گاڑیاں گنے آپ, کتنی گاڑیاں ان کے پیچھے اپلائیڈ فار لکھا ہوا ہے. ابے نے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزاری, اور اس کے ابے کو میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ ہمارے جیلم شہر سے وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. میں FSC میں تھا اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. پوری زندگی درویشی میں گزاری, اور بیٹا دیکھ لیں یہ آپ کی زندگی میں ہو گیا کہ آپ نے یہ ٹرانسفر دیکھ لی کہ باپ درویشی میں گیا. ٹھیک ہے, ہمیں ان کے عقائد نظریات سے اختلاف ہے, لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک مخلص انسان تھے. جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے پورے جذبے کے ساتھ اسے صحیح سمجھتے تھے. لیکن اولاد اسی کے پیسے پر, اسی کی فیم کے اوپر عیاشی کر رہی ہے. اور آپ جائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ یار ابھی تو ان کے ابا جی کی ویڈیوز بھی یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں, ان کا مکان بھی وہاں موجود ہے, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی موجود ہے, اور اس کو دیکھ لیں اس پیسے کے اوپر. اس کو کیا ضرورت تھی اس طریقے سے شاہانہ زندگی گزار کے اس طریقے سے شادی کرنے کی؟ تو وہ آپ کو تعویل کریں گے. کوئی کہہ دے گا جی نہیں جی انہوں نے اپنی ہے ہی نہیں, کسی نے گفٹ کی تھی ہے جی. ہمارے پاس ایک بھائی آئے نا جی, وہ لیموزین رکھی ہوئی تھی حاجی عبدالوہاب صاحب نے, جو ریونڈ کے وہ بڑے امیر تھے, فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی. تو میں نے کہا یار باتیں آپ وہاں بیٹھ کے کریں, اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, گاڑی آپ نے رکھی. وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کی اپنی کب ہے, کسی نے گفٹ کی ہے. میں نے کہا یار ہمیں آگے کوئی اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ذرا دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ویسے کسی کی جرت نہیں ہے, لیکن جو آتے بھی ہیں آپ دیکھیں جی, تحفہ لینا دینا سنت ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تحفے لیے دیے یار, وہ کسی کے لیے خوشبو لے آئے, کسی کو کپڑا, کوئی نبی علیہ السلام کو کرتا کسی نے گفٹ کر دیا, یہ اجازت ہے. وہ نہیں جی نہیں, وہ تو حاجی صاحب نے تو واپس کر دی تھی. وہ کہنے لگا حاجی صاحب آپ نے نہ لی تو ابھی میں اس پہ نہ پیٹرول چھڑک کے سے آگ لگا دوں گا. پھر مجبوراً انہوں نے لینی پئی. آخری درجے تک تعویل کرتے ہیں, ایسے سے بہانے ہیں. بھئی آپ کے حاجی صاحب کو یا آپ کے آج کل کے بزرگوں کو اپنی آخرت کی آگ کی فکر ہو نا, اوکے قزمہ نو کھاؤ, ساڑ تیری شاید تو جا, تو بلکہ اس کو بتا یہ کہ اس طریقے سے مال کو ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے, اور جو بندہ اللہ کا مجرم ہو, شریعت توڑنے والا ہو, میں اسے تو اس کی کوئی چیز اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ویلاگز بنے ہوئے ہیں, لوگ نا بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی فلاں عالم صاحب تھے, 1955 کی بات ہے جی, میں ان کے پاس بیٹھا, ایک بندہ 5 لاکھ روپیہ لے کے آیا, انہوں نے نہیں لیا جی. حالانکہ وہ 1955 میں وہ زندگی انجوائے کر رہے تھے جو بادشاہوں نے نہیں انجوائے کی بھی. ان سے پوچھو وہ کیسے انجوائے کرتے تھے. وہ بھی 5 لاکھ اس لیے نہیں لیے کہ انہوں نے کہا تھوڑے میں, ہاں تمہیں پتہ ہی نہیں اس گل کا, اور آپ پہ روب ڈال لیں گے جی انکار کر دیا. وہ ادھر انکار کیا نا, بعد میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے 10 لاکھ. بڑے ہوشیار ہیں, اور آپ کے اوپر اس طرح کے روب ڈالتے ہیں. آپ ان کے بجٹس یقین کریں, لوگ تو سمجھتے ہیں شاید انہوں نے کوئی درخت ایسے اگائے ہوئے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. ادھر یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی قریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر. ایسے نہیں ہے,
باقاعدہ ان کے ڈونرز ہیں جن سے یہ پیسے لیتے ہیں. ہنڈریڈز آف ملینز ان کا بجٹ ہے سال کا. ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں اور پھر آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ جو ملکی لیول کے گنڈے بدماش ڈانز ہوتے ہیں ان کے جنازے یہ لوگ پڑھانے جاتے ہیں, ان کے 40واں پہ جاتے ہیں, ان کی برسیوں پہ جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے بینیفیشری ہوتے ہیں. باتیں مولا علی کی, ٹھیک ہے, فقر مولا علی کا ڈسکس کرنا, زندگی بنو امیہ کی گزارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا ہم بنو امیہ والی گزاریں اور آخرت ہماری مولا علی والی ہو جائے. تو یہ دیوانے کا خواب ہے میرے بھائی, اس طرح نہیں ہوگا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.